الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے حضرات سے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ اگر بعد میں کچھ افراد آئیں تو ان کی ذہنیت نہ ہو. ارے صلوات اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے. مجالس کا یہ آخری سلسلہ گفتگو جس کے لیے عنوان کلام کے طور پر جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. دین حق کو اس لیے دیا تاکہ ہمارا رسول ہمارا نبی ہمارے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر سکے. اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرتی ہے تو گزرتی رہی لیکن دین حق کو ایک نہ ایک دن غالب آنا ہے. یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ. اللہ نے اس آیت میں دین کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حق کا استعمال کیا. دین حق حق ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو ہم سبھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں. کوئی ناآشنا لفظ نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں کہ حق کسے کہا جاتا ہے اور حق سے مراد کون سی چیز ہے اور کیا ہے. لیکن پھر بھی اگر جاننا چاہیں کہ حق کسے کہا جاتا ہے تو عربی زبان میں ایک محاورہ ہے تو عرف الاشیاء بأضدادها. چیزیں ہمیشہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. دن کی قیمت اگر معلوم کرنی ہو تو پہلے رات کو سمجھو. ایسے ہی اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے باطل کو پہچانو.
اور پھر اس کے بعد باطل پرستوں کو پہچانو تاکہ حق پرست تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، کائنات میں ہم صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں یا وہ حق ہوتے ہیں یا باطل ہوتے ہیں، ہماری پوری زندگی پر انہی دو باتوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ یا ہمارا ہاتھ جس کام کے لیے اٹھا یا اس کا کرنا ہمارے لیے حق تھا یا باطل تھا، قدم جس کام کی طرف بڑھے یا ہمارے قدموں کا اٹھنا حق کہلاتا ہے یا باطل کہلاتا ہے، ہماری زبان بول رہی ہے یا حق کے لیے بول رہی ہے یا باطل کے لیے بول رہی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھے، دیکھو تم حق پر چلنا چاہو تو حق پر چل سکتے ہو، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا ہے، اور باطل پر چلنا چاہو تو تم باطل پر بھی چل سکتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اگر پوری کائنات باطل میں ڈوبی ہوئی ہو، صرف ایک لڑکا ہو جو چاہتا ہو کہ حق پر چلے، تو کائنات میں کوئی مائع کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسے حق پر چلنے سے روک سکے۔ اسی طریقے سے اگر پوری کائنات حق پر ہو لیکن کوئی ایک باطل پر چلنا چاہے تو کوئی اسے نبی یا امام بھی باطل پر چلنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ یہ اختیار ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر جانا ہے۔ اور اللہ کی شان قریبی تو دیکھیے، شان قریبی پروردگار کی ہے، چاہے حق کے راستے پر چلو اور چاہے باطل کے راستے پر چلو، رزق تمہیں دونوں صورتوں میں ملتا ہے۔ حق پر چلو گے تب بھی تمہیں رزق ملے گا، باطل پر چلو گے تب بھی تمہیں رزق ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حق پر چلو گے تو ہم تمہیں رزق دیں گے، باطل پر چلو گے تو نہیں دیں گے، نہیں، بلکہ حق پر چلو گے تو اللہ تب بھی رزق پہنچائے گا، اور باطل پر چلو گے تو اللہ تب بھی تمہیں رزق پہنچائے گا۔ اور خالی بات رزق کی نہیں ہے، اللہ نے تو نمونے بھی بیان کیے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، ہم اگر ابو لہب اور سفیان کو دے رہے ہیں تو محمد عربی کو بھی دے رہے ہیں، اگر معاویہ کو دے رہے ہیں تو علی کو بھی دے رہے ہیں، حسین کو دے رہے ہیں تو یزید کو بھی دے رہے ہیں، ابراہیم کو دے رہے ہیں تو نمرود کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں۔ ایک اور صلوات اختیار تمہیں خود کرنا ہے کہ تمہیں کون سے راستے پر چلنا ہے اور کون سے راستے پر جانا ہے۔ اور دیکھو خالی ہم نے راستہ نہیں بنایا ہے، راستے پر چلانے والے بھی ہم ہی بنائیں گے۔ چاہے حق کے راستے پر چلو چاہے باطل کے راستے پر چلو، قرآن مجید کہتا ہے نمت ہاؤلا و نمت ہاؤلا، ان کی بھی مدد ہم ہی کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد ہم ہی کرتے ہیں، خالی مدد نہیں کرتے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے دیکھو راستے جو ہم نے بنائے ہیں تو دونوں راستوں پر چلانے والے بھی ہم ہی بنائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو امام بنایا جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی امام بنایا جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس تمہیں خود اختیار کرنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے، حق کے پیچھے چلنا ہے یا باطل کے پیچھے چلنا ہے، حق پرستوں کا ساتھ دینا ہے یا باطل پرستوں کا ساتھ دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ افراد بھلے ہی کم ہو لیکن آج کا دن تو وہ ہے کہ جو کم ہی تھے انہی کی یاد بنانے کے لیے تو بیٹھے ہیں نا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ گفتگو بہت قیمتی ہونے والی ہے، تمہیدی گفتگو ہے۔ اللہ نے دو راستے بنائے اور خالی راستے نہیں بنائے، راستے پر چلنے والوں کی مدد بھی کی، اور خالی مدد نہیں کی بلکہ راستہ دکھانے والے بھی دونوں ہی طریقے کے بنائے۔ اور بڑی توجہ، کمال انسانی یہ ہے، یاد رکھیے، جب انسان حق اور باطل کی تلاش میں نکلتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل اپنے اصلی چہرے کے ساتھ سامنے نہیں آتا بلکہ حق کے نقاب دار کے سامنے آتا ہے۔ بڑی توجہ سے سو، باطل اپنے اصلی چہرے کے ساتھ سامنے نہیں آتا ہے بلکہ اپنے چہرے پر حق کی نقاب دار کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے تو چوتھے امام نے فرمایا کسی کا ظاہر دیکھ کے اس کو دیندار ہونے کا اندازہ نہ لگانا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں۔ جب تک مجمع میں ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، زائر ہے، لیکن جہاں تھوڑا سے تنہائی میں پہنچے تب سب کچھ ختم۔ کبھی کبھی باطل اپنے اصلی چہرے کے ساتھ سامنے نہیں آتا ہے بلکہ حق کی نقاب چہرے پر ڈال کر سامنے آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب باطل اپنے چہرے پر حق کی نقاب ڈال کے سامنے آئے
सलावत। हसन ने शुरू से किस वजह से की थी? क्योंकि हसन जानते थे कि आज बातिल के चेहरे पर हक की नकाब पड़ी हुई है, इसे कुछ मोहलत देना जरूरी है ताकि इसके चेहरे से हक की नकाब उतर जाए। लोग उसको खलीफा मुस्लिमीन कह रहे हैं, अपना हादी मान रहे हैं, अपना रहबर मान रहे हैं, मगर यही यजीद जब करबला में आ गया तो बिल्कुल प्योर बातिल ही बातिल है, चेहरे से हक की नकाब उतर चुकी है। अब लोग इसमें आने के बाद क्या कहा? यही तो कहा था ना, नए बनी हाशिम बिल्कुल के फला खबर जहाँ वाला वही नजर, ये तो बनी हाशिम तरह जाया हुआ भौंक है, न कोई फरिश्ता आया था न कोई वही। ये खाली इनकार नहीं कर रहा वही का नहीं, बल्कि अपने बातिल परस्त होने का सबूत कर रहा है। और ये कह रहे देखो अब तक तो मेरे चेहरे पर हक की नकाब पड़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल बातिल का असली चेहरा सामने आ चुका है। याद रखिए अजीजों, जब बातिल अपने चेहरे पर हक की नकाब डाल के सामने आए तो उससे जंग की जाती है, मोहलत दी जाती है, सूरत में ही क्यों ना हो उसे मोहलत दी जाती है। लेकिन जब इसके चेहरे से हक की नकाब उतर जाती है तो अब कत्ल करना आसान है। क्यों? मुअल्लिफ यही लिखेगा, हक बातिल से लड़ गया, हक बातिल से टकरा गया। यही सोच के जब हुसैन इब्न अली को दरबार में तलब किया गया और बुलाया गया और बैअत का मुतालबा किया गया तो हुसैन ने बैअत से इनकार किया। आवाज दी गई या हुसैन का सर कलम कर लो या बैअत का मुतालबा कर लो। इतना सुना, जवान बनी हाशिम ने तलवार खींच ली और आवाज दी, अभी नहीं, अभी करबला नहीं आई है। हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, अय्युहल अमीर इन्ना अहल बैत नबुव्वा व बअद रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका बिना फतहल्ला बिना फतीह। याद रखो, हम अहले बैत रिसालत हैं। बैत का मुतालबा किससे कर रहे हो? हम अहले बैत रिसालत हैं, रिसालत के अहले बैत हैं, नबुव्वत के अहले बैत हैं। आदम से चलो खातम तक अगर किसी नबी ने किसी बातिल परस्त की बैत की होती तो मैं भी कर लेता, लेकिन किसी ने नहीं की। वह मुख्तलिफ मलाइका, और हम वो हैं कि जिनके घरों में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। वह बअद रिसाला, और हम वो हैं कि जिनके घरों से रिसालतें जन्म लेती हैं, रिसालतें फूटती हैं। पहचानो इसका क्या मतलब है? इसीलिए तो छठे इमाम की हदीस है, मा तदाबरा बिन्नुबुव्वति लिनबिय्यिन हत्ता तर्दा बिफज़लिहा। याद रखो, कोई नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना, कोई रसूल उस वक्त तक रसूल नहीं बना जब तक उसने मेरी दादी फातिमा की फजीलत का इकरार नहीं कर दिया, जब तक उसने हमारी जद्दा के फजाइल का इकरार नहीं कर दिया। किसी नबी को नबुव्वत नहीं मिली, किसी रसूल को रिसालत नहीं मिली। व मुख्तलिफुल मलाइका, हमको है कि जिनके घरों में मलाइका आते जाते रहते हैं बिना फतहल्ला व बिना हुक्म। हमारे ही जरिए से ये कायनात को वजूद मिला और हमारे जरिए से एक दिन ये कायनात खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। सुनाओ, किससे बैत का मुतालबा कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? इमाम ने अपना तारुफ कराया, दरबार में अपना तारुफ कराया, पहचानो हम कौन है। और फिर अपना तारुफ नहीं है इमाम का, बल्कि हक का तारुफ है। और फिर उसके बाद यजीद का भी तारुफ कराया। वो यजीद रजुल शारिब खमर कातिल नफ्स मुहर्रमा मुअलिन बिल फिस्क। याद रखो, यजीद वो मलऊन है जो शराब का पीने वाला, जिसको फजूर को अलग ऐलान अंजाम देने वाला। किसके लिए बैत का मुतालबा कर रहे हो? तब जाकर हुसैन इब्न अली ने कहा था, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हम नबुव्वत के अहले बैत हैं। वो शराब पीने वाला, जिसको फजूल को अंजाम देने वाला, कभी मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकते। यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये है, जब तक दुनिया में किरदार हुसैनी जिंदा रहेगा, सब कटा तो सकते हैं, किसी बातिल परस्त की बैत नहीं कर सकते। क्या था मकसद क़याम हुसैन इब्न अली? यजीद चाहता क्या था? पहले जिद को पहचाने, यजीद चाहता क्या था? 3 काम यजीद के टारगेट थे। पहला, अल्लाह के घर को बर्बाद करना चाहता था। दूसरा,
रसूल के मदीने को बर्बाद करना चाहता था, और तीसरा कत्ल हुसैन इब्न अली। लेकिन यजीद जानता था जब तक ये तीसरे वाला कारनामा अंजाम नहीं दूंगा, न मक्का बर्बाद हो सकता है, न मदीना बर्बाद हो सकता है। लिहाजा उसने पहले सबसे पहले टारगेट हुसैन इब्न अली को किया। बड़ी तवज्जो, मक्के पर आतिशबाजी कराई, रोज़े रसूल पर आग बरसवाई। बड़ी तवज्जो, 3 कारनामे यजीद के। पहला, काबे को बर्बाद करना चाहता है, दूसरा रोज़े रसूल को बर्बाद करना चाहता है, और तीसरा कत्ल हुसैन इब्न अली। मगर जानता है जब तक हुसैन जिंदा है न मैं मक्के को बर्बाद कर सकता हूं, न मदीने को बर्बाद कर सकता हूं। बड़ी तवज्जो, लिहाजा उसने टारगेट किया हुसैन इब्न अली को, बैत का मुतालबा किया। हुसैन ने रातों रात मदीना छोड़ दिया। अगर इनकार बैत ना करते, इनकार बैत ना करते और बैत कर लेते, सवाल ये न करो, सवाल ये न करो कि हुसैन ने बैत क्यों नहीं की। सवाल ये है कि जब हुसैन ने नहीं की तो बाकी सबने क्यों की? बाकी सबने क्यों की जब हुसैन ने नहीं की? हुसैन ने रातों रात मदीना छोड़ दिया, मदीना छोड़ के आ गए मक्का। ये पीछे पीछे मक्के तक पहुंच गए और जाने के बाद आतिशबाजी कराई। हुसैन जानते थे कि मैं यहाँ कत्ल हो जाऊं, मुझे ये गवारा नहीं, यहाँ से एक बारिश दूर कत्ल हो जाऊं ये गवारा है। क्यों? इसलिए कि कल का आने वाला मौरूफ यही तो लिखेगा ना, हुसैन यजीद की जंग में अल्लाह का घर बर्बाद हो गया। लिहाजा सियासत अलवी को अपनाते हुए हुसैन ने कहा, यजीद तू मेरे सामने सियासत चलेगा। हुसैन ने हज को उम्रे से बदला, और हज को उम्रे से बदल के आज़िम करबला हुए। बड़ी तवज्जो, मगर जब हुसैन करबला आए तो नादान लोग, बेशऊर लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं हुसैन ने क़याम इसलिए किया था ताकि नमाज बच जाए, ताकि रोज़ा बच जाए, ताकि हज बच जाए। ईमानदारी से बताइए, यही मकसद था हुसैन इब्न अली के क़याम का? यही मकसद था। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो ये कहता है वो यजीद के जुर्म को और सबूत करार देता है। पहले पहचानो यजीद का टारगेट क्या था, तब समझ में आएगा कि हुसैन इब्न अली ने क़याम क्यों किया था। यजीद का असल मकसद था काबे को बर्बाद करना, यजीद का असल मकसद था रसूल के मदीने को बर्बाद करना, यजीद का असल मकसद था कत्ल हुसैन इब्न अली। चाहता क्या था यजीद? काबे को बर्बाद करके उलूहियत का खात्मा चाहता था, मदीने को बर्बाद करके रिसालत को मिटाना चाहता था, और हुसैन को कत्ल करके विलायत और इमामत को मिटाना चाहता था। बड़ी तवज्जो, मिसाल बुजुर्गान कहते हैं इस तरीके से, कैसे? ये जो सूरज निकलता है, ये सूरज क्यों निकलता है? किसी का कपड़ा गीला हो, कोई उससे पूछे क्यों निकल रहा है सूरज? ताकि हमारा कपड़ा सूख जाएगा। सर्दी का मौसम हो, किसी को ठंडक लग रही हो, उससे पूछे सूरज क्यों निकला है? इसलिए ताकि सर्दी खत्म हो, थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो। आज तरक्की याफ्ता जमाना है, सोलर लाइट का जमाना। ये क्यों निकला है? ताकि इससे बैटरी चार्ज हो और हम चैन सुकून की नींद सो सके। ईमानदारी से बताइए, सूरज के निकलने का मकसद यही है? नहीं, सूरज के निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, इंसानियत को अंधेरे से निकाल के उजाले में ले आना। सिर्फ एक मकसद है, इंसानियत को अंधेरे से निकाल के उजाले में ले आना। बस इसके सदके में चाहे किसी की ठंडक दूर हो जाए, चाहे किसी का कपड़ा सूख जाए, चाहे किसी का बैटरी चार्ज हो, बस इसी तरीके से मकसद क़याम हुसैन इब्न अली भी तौहीद को बचाने के लिए था, रिसालत को बचाने के लिए था, विलायत और इमामत को बचाने के लिए था। इनके सदके में चाहे किसी की नमाज़ें बचे, चाहे रोज़े बचे, चाहे हज ज़ियारत बचे। सलावत बचे मोहम्मद। बड़े तवज्जो अज़ीज़, यहाँ तक आपने बहस सुन ली। अब यहाँ के बाद 2-4 जुमले सुन लीजिए, थोड़ा सा जाग रहे कि नहीं? नारे हुसैन इब्न अली ने छोड़ दिया मदीना। बड़ी तवज्जो,
مدینہ چھوڑ دیا حسین نے، مگر مدینہ چھوڑنے کے بعد بھی حسین چین و سکون سے نہیں ہے، بلکہ یزید کو للکار رہے ہیں. بڑی توجہ سے یزید کو للکار رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے یزید وطن چھوڑ تو رہا ہوں، مدینہ چھوڑ تو رہا ہوں، لیکن یہ نہ سوچنے کہ حسین آرام سے مدینہ چھوڑ دے گا. مگر نہیں یزید، اگر تیری نیندیں حرام نہ کر دوں تو مجھے حسین نہ کہنا. یزید آج تیرے زوال کی تاریخ کا پہلا دن ہے، تو نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر کے اپنی سیاہ تاریخ کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. یزید سن، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میرا مدینہ چھوڑنا میری بہادری کی دلیل ہے، اور تیرا اپنے گھر سے نہ نکلنا تیری بزدلی کی دلیل ہے. بڑی توجہ عزیزوں، میں مدینہ چھوڑ کے کربلا تک جاؤں گا، یہ میری بہادری کی علامت ہے، لیکن تیرا اپنے گھر سے نہ نکلنا یہ تیری بزدلی کی علامت ہے. نجمل صاحب جملہ سنیے، میں نے ایک دن کے لیے حسین یزید سے کہہ رہا، میں نے ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے، یزید میں نے صرف ایک دن کے لیے 6 مہینے سفر کیا. میں نے صرف ایک دن کے لیے 6 مہینے سفر کیا. تو کیا سوچ رہا تھا حسین گھر کے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین خوفزدہ ہو کے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین یزید سے کہہ گیا، حسین یزید سے خوفزدہ ہو گیا اس لیے مدینہ چھوڑ دیا. یزید تیری کیا اوقات ہے کہ تو مجھ سے مدینہ چھڑا سکے؟ ارے تیرا بابا میرے بھائی سے 10 سال تک، تیرا باپ میرے بھائی سے 10 سال تک مدینہ نہ چھڑا سکا، تیری کیا اوقات کہ تو مجھ سے مدینہ چھڑا سکے؟ صرف ایک دن کے لیے حسین مدینے سے نکلے اور مدینے کو چھوڑ دیا. صرف ایک دن کے لیے 6 مہینے میں نے سفر کیا، اور 6 مہینوں میں میں نے 27 منزلوں پر قیام کیا. ان 6 مہینوں میں حسین نے 27 منزلوں پر قیام کیا، اور 27 منزلوں پر قیام کرنے کے بعد امید اور انتظار یہ رکھا کہ کسی منزل پر یزید آئے اور مجھ سے آتی ملے اور مجھ سے بات چیت کرے اور مجھ سے ملاقات کرے. مگر تو کہیں کسی منزل پر نہیں آیا، تو کسی منزل پر نہیں آیا. تیرا گھر سے تو نکلنا تیری بزدلی کی علامت ہے، اور بزدل جانتا ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو بیٹا بزدل باپ کا ہے، اس لیے کہ تو بزدل باپ کا بیٹا ہے. میں نے 27 مقام پر قیام کیا، 27 مقام پر پھیلا، 27 منزلوں پر اپنے قافلے کو روکا تاکہ کسی منزل کسی مقام پر آ کر تو مجھ سے ملے اور بات چیت کرے. لیکن تم کسی مقام پر نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ تو بزدل باپ کا بیٹا ہے. تیرا باپ، سنیے جملہ، تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا، اور میرا بابا علی ہر میدان میں آیا. اس لیے تو خود کسی میدان میں نہیں آیا، میرا بابا علی ہر میدان میں آیا. اور سن یزید، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا مجھے قتل کر دے گا؟ کیا تو جیت جائے گا؟ ہاں، کیا تو جیت جائے گا؟ مجھے قتل کر کے میرے گھر والوں کو اسیر کر کے جیت جائے گا؟ عزت و ذلت کا فیصلہ تو نہیں کرے گا، ہار اور جیت کا فیصلہ تو نہیں کرے گا. ہار اور جیت کا فیصلہ تاریخ کرے گی، ہار اور جیت کا فیصلہ انسانیت کرے گی. یزید سن، یزید کون ہارا کون جیتا؟ سن یزید، حسین فیصلہ کر رہے ہیں کربلا کے بعد اگر کوئی کسی کو پیاسا رکھے تو سمجھ لینا تو جیت گیا، لیکن اگر جگہ جگہ پر میرے نام کی سبیلیں لگی تو سمجھ لینا حسین جیت گیا. اگر جگہ جگہ پر میرے نام کی سبیلیں لگیں تو سمجھ لینا کہ حسین جیت گیا. بڑی توجہ، کیا سوچ رہا ہے؟ عزت و ذلت کا فیصلہ اقتدار کی بنیاد پر نہ کرنا. کیا سوچ رہا ہے کہ میں حسین کو قتل کر دوں گا، میں جیت جاؤں گا، حسین ہار جائیں گے؟ نہیں. اگر کربلا کے بعد کوئی کسی کو پیاسا رکھے تو سمجھ لینا تو جیت گیا. انسانیت فیصلہ کرے گی ہار اور جیت کا تو. لیکن اگر کربلا کے بعد میرے نام کی جگہ جگہ پر سبیلے لگے تو سمجھ لینا حسین جیت گیا. دوسرا جملہ، یزید ہار اور جیت کا فیصلہ سننا چاہتا ہے نا، اپنے دربار کی اینٹیں گن لے. ہاں، عزاداروں اپنی عظمت کو پہچانو. یزید اپنے دربار کی اینٹیں گن لے.
کربلا کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگے تو تو جیتا، میرے امام والے بنو تو میں جیتا۔ ہار اور جیت کا فیصلہ تو نہیں کرے گا، یہ تو انسانیت کرے گی نا، یہ تو انسانیت کرے گی۔ پہچانو اپنے مقام و مرتبے کو۔ حسین خود فیصلہ کر رہے ہیں کون ہارا کون جیتا۔ اگر میرے نام کی سبیلے لگے تو میں جیتا، اور کوئی پیسہ رکھے تو تو جیتا۔ کربلا کے بعد تیرے دربار میں اینٹ لگے تو تو جیتا، میرے امام باڑے بنے تو میں جیتا۔ اور پھر حسین نے تیسرا جملہ کہا، یزید یاد رکھ تیرا لشکر کے بڑھانا دلیل ہے اس بات کی تو گھبرا رہا ہے، دلیل ہے اس بات کی تو ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، لیکن میں لشکر بتا کے بدلا رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ یزید سن، کربلا کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا، کربلا کے بعد میرا عزادار بڑھے تو میں جیتا۔ اگر میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا، تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا۔ اور یزید پر خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ اپنے آپ کو جیتا ہوا تصور کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے پڑھا کہ ہم نے ولایت پہ مار دیا، ہم نے امامت پہ خاتمہ کر دیا، ہم نے حسین کو مٹا دیا، اسی لیے تو اپنے آپ کو جیتا ہوا تصور کر رہا ہے۔ سنو حسین یہ جملہ، حسین نے ایک جملہ اور کہا، یزید اگر اپنے گھر اپنے بیٹے کو تو خلیفہ بنا سکے تو تو جیتا، اگر میں سجاد کو امام بنا سکوں تو میں جیتا۔ اگر میں سجاد کو امام بنا سکوں، اگر میں سجاد کو امام بنا سکوں تو میں جیتا۔ اور یزید میری جیت کا اعلان تو تیرے دربار میں ہوگا، دربار تیرا ہوگا، جیت کا اعلان ہمارا ہوگا۔ کمال کی بات تو یہ ہوگی تو زمین پر ہوگا، سجاد منبر پر ہوں گے۔ بڑی توجہ، تو نیچے کھڑا ہوگا، سجاد بلندی پر ہوں گے۔ ہاں، یزید بستی پر، سجاد بلندی پر۔ یزید سوچ کیا رہا تھا؟ حسین کو مار دیا، حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو مٹا دیا، مگر ہاں سر حسین نے تلاوت کر کے بتلایا، گلا کاٹ سکتے ہو، حیات نہیں چھین سکتے ہو، گلا کاٹ سکتے ہو، زندگی نہیں چھین سکتے ہو۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن تو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں مسلمان پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے جیسا قرآن حسین اور حسین کے بابا نے پڑھا، ایسا انوکھا قرآن کسی نے نہیں پڑھا، ایسا انوکھا قرآن کسی نے نہیں پڑھا۔ علی نے کب قرآن پڑھا؟ علی نے اس وقت قرآن پڑھا جب تک قرآن نازل ہوا بھی نہیں تھا۔ حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کی۔ پوچھو تو صحیح ان دونوں باپ اور بیٹوں سے کہ آپ نے انوکھا قرآن کیوں پڑھا؟ علی سے پوچھو، علی جواب دیں گے ہم نے انوکھا قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ ہماری برابری نہ کر سکے۔ باقی مسلمان وہ ہے کہ جو قرآن چھپنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم وہ ہے کہ ہم نے قرآن چھپی ہوئی کتاب سے پڑھا ہے۔ حسین سے پوچھو تم نے انوکھا قرآن کیوں پڑھا؟ نو کے سینہ پر جا کر حسین آواز دیں گے تاکہ دنیا کو معلوم ہو حافظ اور ہوتے ہیں، محافظ اور بڑی سما خراشی کیا مزاق کچمچ بیانی سے بہرحال ایک ثواب کا ذریعہ روزہ اربعین ہے، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کل کے مسائل جہاں پر تمام ہوئے تھے میں وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ زینب کے لیے ساری مصیبتیں دیکھنا آسان تھی، سارے مظالم کو برداشت کرنا آسان تھا، ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زینب تڑپ گئی۔ جیسے ہی دربار یزید میں پہنچی، یزید نے سوال کیا، زینب سنا ذرا سن،
جیسے ہی یزید کے دربار میں پہنچی، یزید نے سوال کیا زینب سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں اٹھائیں؟ سب سے زیادہ سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ یزید یہ سمجھ رہا تھا کوفے کی رداد سنائیں گی، شام کے بازار کی رداد سنائیں گی، کربلا کے مقتل کی داستان سنائیں گی، مگر ہاں جیسے ہی یزید نے سوال کیا تاریخ نے لکھا زینب نے نہ عباس کی شہادت سنائی، نہ قاسم کی شہادت سنائی، نہ اکبر کی شہادت سنائی، اور نہ کوفے کی داستان سنائی۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اے یزید، زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، کہا تیرا نجس دربار اور کہا علی کی بیٹی سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آوازوں کو نہ دبانا عزادارو، کہاں تیرا نجس دربار اور کہاں علی کی بیٹی زینب، کہاں تیرا نجس دربار اور کہاں علی کی بیٹی زینب۔ بس اسی جملے کو پڑھنے کے بعد مر جانے کا دل چاہتا ہے، کہاں تیرا نجس دربار اور کہاں علی کی بیٹی زینب۔ اللہ اکبر۔ رات مسائل اس منزل پر تمام ہوئے تھے، ہند نے خواب دیکھا کچھ اناریاں اتر رہی ہیں، اناریاں کو دیکھنے کے بعد قید خانے میں پہنچ گئی، مگر ہاں ہند کی سر سے چادر سرک گئی۔ یزید نے ہند کو دوریدہ دیکھا، طرف گیا، ہند نے طرف نے کہا، اے یزید تجھے میرے پردے کا اتنا خیال، مگر نبی زاویہ کے پردے کا کوئی خیال نہیں، اے یزید نے رہا کر دے، اے یزید نے رہا کر دے۔ یزید نے حکم رہائی سنایا، سجاد بی بی کی خدمت میں آئے، حکم نہ چاہیے، حکم رہائی مل گیا۔ زینب نے پلٹ کہا، سجاد اے بیٹا پہلے یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ زینب نہ جائے تو قابل کر سکے۔ اے سجاد پہلے یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ میں اپنے نوجائے کو جی بھر کے رو سکی۔ زینب نے اب تک نوجائے کا ماتم جی بھر کے نہیں کیا، مکان خالی ہوا، اہل حرم نے ماتم کیا، سجاد کو مسجد کو بٹھایا، آ بیٹا بابا کا پرسا لے لو، اے سجاد آ بابا کا پرسا لے لو۔ اس کے بعد زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے شام کی عورتوں خبردار، میں تمہارے درمیان اپنی امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اے شام کی عورتوں اگر تمہیں موقع ملے تو کبھی کبھی اس کی قبر پر چلا دیا کرنا، اس لیے کہ میری بچی کو اندھیرے سے باہر کر رکھتا ہے۔ حضرت مولانا حضرت آواز سے پینے دباؤ، آوازوں کو آزاد کرو، اے شادی ہو میری بچی کا اندھیرے سے باہر کر رکھتا ہے۔ روزادارہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کیا، قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا، مگر آخر میں دیکھا رباب نظر نہیں آتی۔ سید سجاد کو نزدیک آئی، دیکھا رباب نظر نہیں آتی، رباب کہاں ہے؟ دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھا رباب تعویذ قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی پیر کر رہی ہے، اے بیٹی رباب انہیں انتظار کر رہا ہے، قافلہ تک کبھی نہ جائے گا، ہمیں تو کبھی نہ جانا نصیب ہوگا، بیٹی اوپر قافلہ جا رہا ہے۔ اجرک پر اللہ صدق اجرک پر اللہ آواز کو آزاد کرے، اے بیٹی اٹھو، قافلہ آکر بنا جا رہا ہے۔ نوجوانوں قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچا، وہاں قبر حسین کا پہلا زائر صحابی رسول جناب جابر بن عبد اللہ الانصاری کربلا میں پہنچ گیا، کربلا کے میدان میں بالکل پیچھے پیچھ کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مگر جابر کے سلام کا جواب نہ آیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ سنا جملہ سنو، تیسری مرتبہ سلام کرنے سے پہلے جابر نے کہا، مولا آپ کیسے جواب دے اور آپ کا دل تو کب چکا ہے؟ اے مولا آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کی رگیں گردن پہ کر چکی ہے۔
भैया छोड़ छीन गई भैया ए भैया सारी रात चुनाव की मगर सकीना को न पूछना ए भैया सकीना के लिए सलाम न करना भैया आपको याद करते करते बच्ची बन गई कृपया बाबा को मारेंगे आखिर में बीबी आई और आने के बाद कहने लगी सज्जाद ए बेटा सज्जाद सबकी नजरें दिखाई दे रही है मगर मेरा सुषमा असर का मगर हाँ सब बीबियां सवार हुई मगर रबाब सवार नहीं होती शहजादी नजदीक आई ढाडी रबाब सवार हो जाएंगे रबाब ने पलट कर कहा शहजादी मैं मदीने जाके क्या करूंगी अरे मेरा लालू अनवर इस तरह लगा गया मेरा एक बच्चा कर लगा ले एक बच्चे से मारे शाह एक बच्ची जिंदा नशार करे गई या हमारा काफिला करबला से रवाना हुआ मदीने में दाखिल हुआ हर तरफ से आवाज बजने लगी मदीने के चलते या तकबीना ये हमारे जद के नबी ने हमारे आने की कबूल न करना ज़ैनब लीब को आ रही है आगे आगे तशरीफ है ऐलान करते हुए जा रहा है मदीने में मदीना रहने का काबिल नहीं रहा अली की बेटी लीब को आ रही है वसीम की नवासी लीब को आ रही है इतने में क्या देखा एक ज़ईफ़ा नजर आई ऐसे का सहारा लिए हुए ज़ईफ़ा ने कहने का ए बशीर ये तू क्या कह रहा है मेरा आका हुसैन मारा गया मेरी शहजादी लीब को आ गई हाँ बीबी ने सही कह रहा है बीबी ने पलट के कहा बशीर हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता बीबी क्यों नहीं हो सकता और इसलिए कि मेरा पास था सुनो सुनो जुमला सुनो इसलिए कि मेरा पास था बशीर ने पलट के कहा बीबी अब्बास ने बड़ी वफादारी की पहले अब्बास के बाजू कलम हुए बाद में हुसैन का गला काटा गया उनके बरीर ने पलट के पूछा बशीर मेरा इंसाफ के कर जब मेरे बेटे के बाजू कलम हुए तो मेरा बेटा की वजह से जमीन पर मेरा बेटा कैसे आया जरा ये बेटा कैसे आया बशीर आगे बढ़ा रोज़े रसूल के नजदीक पहुंचा अचानक
والی ہے، وہ چاہتی ہے روزہ رسول پر حاضری دے، یہاں سے کچھ دور چلے جاؤ۔ سمرا نے اتنا سنا اور سننے کے بعد کہا اے مومنی بنی، اب ضعیف سے جانے لگے نہ کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ضعیف ہوتا ہے تو اس کی آواز میرے بھیا سجاد سے ملتی ہے، سجاد میں سارے سینہ پیٹتی ہے۔ اے بہن سمرا، ارے تیرے بنا پہچانا، حمید کے آگے سجاد کربلا میں سڑ رہا ہے، سکینہ زندہ ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سلام أيام انقلب ينقلبون